بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 50ویں ایپیسوڈ ہے۔ اب یہ 50ویں ایپیسوڈ کے فرسٹ پارٹ کا اے پارٹ ہے، بی پارٹ ہے، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو اس کے لیے آپ لوگ ٹائٹل کو دیکھا کریں، کیونکہ تھمبنیل کا بھی اب شاید میں نہ ہی بنایا کروں۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے لیے چیزیں آسان رکھوں، نہ کہ ان کو کمپلیکیٹڈ کر دوں۔ جب میں اس طرح کروں گی تو میرے لیے ہر ایک چیز کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کچھ ایفرٹس آپ لوگ بھی کریں، ٹائٹل دیکھ لیا کیجیے گا کہ ٹائٹل میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی ایپیسوڈ ہے، کیا سین ہے، تو یہ سب چیزیں آپ لوگ خود نوٹ کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ میں آپ لوگوں کو ترتیب سے دوں گی تو یہ چیز آپ لوگ اس چیز میں بے فکر رہیے گا کہ کوئی ایپیسوڈ میں مس کروں گی یا اسکپ کر دوں گی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ایون کہ میں ایک اگر پیج بھی غائب ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی کہیں سے ارینج کر کے اس کو پڑھوں، تاکہ آپ لوگوں کا ایک پیج بھی اندر سے مس نہ ہو۔ تو یہ اس کا باب 26واں ہے، جس کا نام ہے فرزند نازنین کا فرسٹ پارٹ کا اے یا بی، کیونکہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کی ویڈیو پرووائڈ کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کو 4 پارٹس میں کنورٹ کر دوں، تو آج میں اس پر عمل بھی کرنے لگی ہوں۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، بٹ میرے لیے بہت ٹف ہو گیا ہے یار، بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے جو ہے نا وزڈم ٹوتھ، عقل دار جسے کہتے ہیں، وہ نکل رہی ہے۔ ویسے وہ کافی نکل چکی ہے، بٹ جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس کے جو ارد گرد مسوڑے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس میں سوجن ہو جاتی ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس نے تھوڑا بہت تو تنگ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو گیپ نہ دوں، میں بول رہی ہوں، کیونکہ میں اس طرح ان چیزوں کو نہیں کرتی کہ تھوڑا بہت پین ہو یا اس طرح کا، تو میں برداشت کر لیتی ہوں۔ اب ایک چیز ہے تو میں اب اس کا کیا کروں، کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، اور نہ ہی سانس لینا چھوڑ سکتے، تو بس ہے تو ہے، تو اسی لیے میں اس چیز کو بادر نہیں کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں۔ میں گیپ تو نہیں دے رہی نا آپ لوگوں کو، اگر گیپ آ جائے، میں بتا رہی ہوں، حالم جب میں نے پڑھا تھا اس میں 1 ہفتے کا گیپ آیا ہوا ہے، تو اگر میں آپ لوگوں کو اس طرح سے ریکارڈنگ کر کے دوں گی نا تو آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہے، کیونکہ میں تو پڑھ چکی ہوں اس ناول کو، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے سننا ہے، اور سننا بھی میری وائس میں ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس لیے وضاحت کرتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ادروائز مجھے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے، آپ لوگ جتنے مرضی کمنٹ کرتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کروں اور آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی کروں، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو اتنی وضاحت کرتی ہوں، ادروائز مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس پارٹ کو۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ، ساتھ ایک اجمی غلام کے، اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا، اور نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف۔ لگا وہ رونے دھونے اور کانپنے لگا اس کا بدن، کرکرا ہو گیا اس سے بادشاہ کا سارا مزہ، کہ نہیں سہ سکتی تھی اس کی نازک طبع ایسی باتوں کو۔ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کوئی تدبیر، تھا اس کشتی میں ایک عقل مند بھی۔ بولا وہ بادشاہ سے، اگر ہو حکم تو خاموش کرواؤں اس کو ایک طریقے سے۔ کہا بادشاہ نے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سو مطابق اس دانا آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھینکا غلام کو دریا میں۔ کھائے غلام نے چند غوطے، پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے۔ وہ غلام لٹک گیا دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں، پھر جب نکلا دریا سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا۔ ہوا بادشاہ کو تعجب، پوچھا اس نے، کیا تھی دنائی اس عمل میں؟ جواب دیا عقل مند نے کہ غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی،
اور وہ ناواقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر سے۔ آرام کی قدر وہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مصیبت میں۔ اے پیٹ بھرے، تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کی روٹی۔ جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے وہی میرے لیے بھلی ہے، وحشت کی حوروں کے لیے۔ احراف دوزخ ہے، دوزخیوں سے پوچھ کہ احراف وحشت ہے۔ ایک رائے کے مطابق احراف جنت اور جہنم کے اس درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ آسمان پہ سورج سنہرے تاروں کا جال بن کر سب کے سروں پہ تانے کھڑا تھا۔ مورچال کی سبز بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھی، حالانکہ ابھی صبح بھی پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈز کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ سمر سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے، چائے کے گھونٹ بھرتی غور سے سعدی کو دیکھ رہی تھی جو قدرے گمسم سا بیٹھا تھا، گہرے سبز کرتے میں ملبوس، گیلے بال برش کیے۔ وہ تازہ دم اور تیار تھا، البتہ آنکھیں اداس تھی۔ غائب دماغی سے کپ کے منہ پہ انگلی دائرے میں پھیر رہا تھا۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، سعدی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تم کٹہرے میں کھڑے ہو گے اور تم سے جرح کی جائے گی۔ تم نروس ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع آنا تھا جب تم نے اس عدالتی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تبھی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا، تمہیں کٹہرے میں جانا ہوگا۔ پہلے میں تم سے سوال کروں گی، پھر وہ تم سے جرح کرے گا۔ تم خود کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو یہ تم پہ منحصر ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہی رہوں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہہ دینا۔ مجھے یاد نہیں، جس سوال کے جواب میں سچ نہ بولنا ہو تو کہنا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا۔ یہ غلط بیانی تو ہوگی نا؟ پتہ نہیں مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے۔ وہ تلخی سے بولا۔ محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں، اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیسر ایولز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اور اگر اس نے مجھ سے ایسا کچھ پوچھا جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو تب؟ سمر چند لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے کیا نہیں بتایا؟ سعدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے یاد نہیں، اور وہ دونوں ہنس پڑے، مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی تھی۔ وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سعدی، مجھے بتاؤ۔ وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کپ رکھ کر بولا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اگر تم سے کچھ ایسا ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ وہ تاکید کر کے اٹھ گئی۔ جب وہ بیگ اور فون لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی حنین تیار ہوتی نظر آ رہی تھی۔ فارس بھی قریب میں ندرت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زمر چوکھٹ پہ کھڑی تو حنین نے اسے دیکھا، فوراً بولی، میں آج بھی کورٹ جاؤں گی، پلیز کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب آپ وہ جعلی ای میل دکھائیں گی تو مجھے ہاشم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور وہ جانتی تھی وہ اس موقع پہ اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ کر اسے دکھائے گی۔ سوچ کر ہی مزہ آتا تھا، سوچ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ پھر فارس کو دیکھا، تم نہیں آؤ گے؟ موڈ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے۔ جس دن تم لوگ یہ ٹرائل ہار جاؤ گے، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ زمر کر کے باہر نکل گئی۔ ندرت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ منہ سے بدفعل نہ نکالا کرو، کیوں ہارے وہ مقدمہ؟ دعا کیا کرو کہ جیت جائیں۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی حنین اس کی طرف گھومی۔ وہ پیر میز پہ رکھے، نیم دراز سا، آنکھیں چھت پہ مرکوز کیے کسی سوچ میں لگتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہاشم کو عدالت میں کبھی مات نہیں دے سکتے؟ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے یہ جو کورٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سچا ہے، اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہے۔ مگر بجائے ان کی مخالفت کرنے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کرو، میں دیر سے آؤں گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ باہر کورٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا۔ اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے، اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے، اپنے ہی شہر کا ہر شخص عدو میرا ہے۔ کثرے کاردار کا لون اس صبح بار رونق لگ رہا تھا۔ ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ شہرین گھوم پھر کر ایونٹ آرگنائزر کو سمجھا رہی تھی اور اسے کون سی چیز کہاں چاہیے۔ اس کے سنہری بال پیچھے سال کی بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پر جھول رہے تھے۔ ماتھے پہ بل لیے اور ناک چڑھائے وہ سونیا کی سالگرہ کی دعوت کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمچ دلیے کے پیالے میں ہلاتی مسکراتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروان پہ ڈالی۔ ہاشم اب سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ نوشیروان سوٹ میں ملبوس بے دلی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے، تب شہری کے لیے کیسے وہ بے چین رہتا تھا۔ شکر یہ بھوت تو اترا، تو آج سعدی یوسف کٹہرے پہ آئے گا اور اس سے جرا کی جائے گی۔ اس نے سعدی کا ذکر چھیڑا۔ آج بھی نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہوا، مگر وہ اظہار نہیں کر سکا۔ آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں ہوئی۔ گولی مار کے دیکھ لی تھی، کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہاں، آج ہم حکایت سعدی سنیں گے، ہاشم نے تنزن کہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سعدی ہے، وہ اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا جب سامنے سے رئیس آتا دکھائی دیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے احمد شفیق کی حسیات بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئی۔ سر یہ دیکھیے، یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے۔ ہاشم نے کاغذ پکڑتے ہوئے جیب سے اینک نکالی۔ کیا ہے یہ؟ پھنسی کی لاش مل گئی ہے۔ گواہوں کے مطابق وہ سعدی یوسف کو قتل کرنے گیا تھا، مگر سعدی نے اسے مار ڈالا۔ پھنسی اب صرف غائب نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ رئیس کی آواز نے جہاں ہاشم کو چونکایا، وہاں دلیا مزے اور اطمینان سے کھاتی جواہرات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا۔ اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ نوشیروان بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دس از گڈ۔ ہاشم دلچسپی سے کاغذ دیکھ رہا تھا، لیکن پھنسی کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم تھا۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہارون صاحب سے بات کی ہے، وہ خود شاکڈ ہیں۔ پھنسی ان کا دایاں ہاتھ تھا، وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ پھر پھنسی کیوں مارنا چاہتا تھا سعدی کو؟ سیلف ڈیفenس کے علاوہ تو سعدی اسے کبھی قتل نہیں کرے گا۔ وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتا سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ پھنسی کو سعدی نے ہی مارا ہے؟ کافی شاپ کی مالکن نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا۔ CCTV فوٹیج میں بھی پھنسی اس کو یرغمال بنا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا، مگر بعد میں سعدی زندہ سلامت واپس آ گیا اور پھنسی کی مسخ شدہ لاش کھائی سے ملی۔ احمد چہرہ اٹھائے ہکا بکا سا دیکھ رہا تھا۔ دور بیٹھی جواہرات بے اختیار اپنی گردن کی پشت ہاتھ سے دبانے لگی۔ پھر اس نے سیل اٹھایا اور آبدار کو میسج لکھا۔ مجھے میری امانت آج رات تک مل جانی چاہیے۔ ہوا کے دوش پہ وہ پیغام اڑتا ہوا پہاڑ، جھیل، سرسبز میدان عبور کرتا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کی دیواروں کے پار گھسا اور آبدار کی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھے موبائل کو چمکا گیا۔ تھر تھراہٹ سے اس نے لحاف ہٹایا۔ سرخ سلکی بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو چہرے سے ہٹاتی اٹھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ پیغام پڑھ کر اس نے کچھ نہیں لکھا، جیسے توجہ ہی نہ دی ہو۔ عادتاً کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور عادتاً فارس کے نام پہ کلک کیا۔ اس کا لاسٹ سین دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ اب کیا کر رہا ہوگا اور مسکرا کر فون رکھنے لگی۔ یکدم ایک خیال آیا، بلی سی آنکھوں میں چمک ابھری، لب دانتوں میں دبائے اس نے پیغام لکھا۔ یاد ہے فارس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر چاہیے تو آج ڈنر پہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پیغام بھیج دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اب تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا۔ میں اپنے روٹھے ہوئے قبیلے کی سازشوں میں گھرا ہوا ہوں، میں اپنے روٹھے ہوئے قبیلے کی سازشوں میں گھرا ہوا ہوں۔
तुम अजनबी हो तो मेरे आंगन की वहशतों से डरे न रहना। कोर्ट रूम में अवाखिर अप्रैल की धूप खिड़कियों से छन कर अंदर गिर रही थी। सादी यूसुफ कटहरे में खड़ा था और जुमर उसके सामने थी, चंद कदम नीचे। उससे सवालात पूछ रही थी। प्लीज़ रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। सादी जुल्फ़कार यूसुफ खान। आप कहाँ पैदा हुए थे? वो संजीदगी से रस्मी कार्रवाई दोहरा रही थी। हाशिम खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके साथ रखी अहमर की कुर्सी खाली थी। बाहर कचहरी के हजूम में एक राहदारी में अहमर आगे बढ़ता जा रहा था, तेज़ तेज़, हजूम में बिल्कुल गुम। एहतियात से आगे पीछे भी देख लेता था। फिर तेज़ी से एक मोड़ मुड़कर वो कमरे में दाखिल हुआ। ये एक खाली कोर्ट रूम था। कुर्सियाँ और मेज़ें उल्टी सीधी पड़ी थी। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और फूले सांस के साथ वापस घूमा। सामने एक कुर्सी पे टांग चढ़ाए फारिस बैठा था। मुंह में मुसलसल कुछ चबा रहा था। सर से पैर तक हामते हुए अहमर का जायज़ा लिया। इतनी क्या इमरजेंसी से चिपनी? तुम्हारे मालिक आस पास ही हैं। एक मसला हो गया, बल्कि दो मसले। वो कुर्सी को फारिस के सामने रखता उस पर बैठा और आगे को झुक कर हाथ बाहाँ फंसाए परेशानी से बताने लगा। क्या हुआ है? फारिस ने गहरी सांस ली। हाशिम के पास अदालत में पेश करने के लिए ख़तरनाक मवाद है। फारिस ने हाथ जलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अदालत की परवाह किसे है? गाजी, तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। हाशिम के पास सबूत है कि सादी ने 2 कत्ल किए हैं और कुछ देर बाद वो अदालत में सादी से ये बात पूछेगा। फारिस का मुसलसल हिलता मुंह रुका। वो एकदम सीधा होकर बैठा। 2 कत्ल? उसे धचका लगा था। हारून अवीद के मुलाजिम फसी की लाश मिल गई है। ऐनी शाहिदीन ने सादी को उसके साथ देखा था। उसे सादी ने मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो शिद्दत हैरत से हकलाया। ऐसा हो चुका है। तुम लोगों को सादी को ये बात बतानी होगी ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार रहे। 2 कत्ल, वो अब भी बेयकीनी से दोहरा रहा था। फिर नफ़ी में सर हिलाया। ये मेरे जाने के बाद हुआ होगा। मुझे उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुमने उसे मशवरा दिया था अफ़गानिस्तान के रास्ते से मुल्क में आने का। फारिस बिल्कुल साकिन रह गया। तुम्हें कैसे पता? किसी ने सादी का पासपोर्ट हाशिम को भेजा है। उस पर सादी का नाम हैदर हमायूं खान है और इससे वाज़ेह होता है कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया वापस। फारिस बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। ये नामुमकिन है। सादी अपना पासपोर्ट डिस्पोज ऑफ कर चुका है। किसी ने उसके पासपोर्ट के टुकड़े जमा करके हाशिम को भेज दिए हैं। अफ़गानिस्तान के ज़रिए आने का फ़ैसला दुरुस्त था, लेकिन अब यह चीज़ उसको दहशतगर्द भी साबित कर सकती है। तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। ये नहीं हो सकता। वो अब उठ खड़ा हुआ था, बार बार पेशानी छूता था, नफ़ी में सर हिलाता था। सादी का पासपोर्ट उनके हाथ नहीं लग सकता। सादी ने खुद मुझे बताया कि वो उसे ख़त्म कर चुका है। सादी ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है। मगर अब ऐसा हो चुका है। मैंने खुद वो फटा हुआ पासपोर्ट देखा है और हाशिम ने मुझे उसका मैसेज दिखाकर उसे ट्रेस करने का कहा, मगर मैं नहीं कर सका। उस शख्स का नंबर मुकम्मल तौर पे इनकरप्टेड है। तुम्हें अब कुछ करना होगा, क्योंकि कोई है जो उसे सादी के बारे में मालूमात दे रहा है और ये तुम्हारे करीब का कोई बंदा है। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। नागवारी से उसके माथे पे बल पड़े। उसे जैसे बुरा लगा था। हमारे करीब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमारे साथ यूँ धोखा करे। सबके करीब धोखेबाज होते हैं। मैं भी तो हाशिम से इस वक्त धोखा ही कर रहा हूँ ना। नहीं, उसने कतियत से नफ़ी में सर हिलाया। वो शदीद डिस्टर्ब लग रहा था। हमारे करीब ऐसा कोई नहीं है। ये हाशिम का कोई बंदा है। मिसेज उमर ने मुझे बताया था कि 2 माह पहले तुम्हारी भांजी के कमरे से वो मेमोरी कार्ड चोरी हो गया था जिसमें मेरा अमालनामा मौजूद है। वो यकीनन कारदार्स का भेजा हुआ कोई बंदा होगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हमारे घर में से कोई ऐसा कर सकता है। हाँ, हो सकता है ये बाहर का कोई बंदा हो, मगर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे पता चला होगा कि कार्ड तुम्हारी भांजी ने कहाँ रखा है। अहमद ने गहरी सांस लेकर कहा। हनी ने कार्ड की फाइल्स देखते ही मुझे कॉल की थी। कारदार्स के अलावा भी यकीनन कोई तुम्हारे फ़ोन टैप कर रहा होगा। इस कॉल के बाद हो सकता है कि उस शख्स ने अनीन के लैपटॉप को रेड करके उसका वेब कैमरा ऑन कर लिया हो। आजकल ये बहुत आसान है और उसने देख लिया हो कि अनीन अपने कमरे में वो कार्ड कहाँ रख रही है। अब के फारिस ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। कहीं ये सब तुम तो नहीं कर रहे? फिर सर से पैर तक उसे देखा। हनी ने कहा था उस सुर्ख मफरल वाले आदमी का कद छोटा था। अल्लाह को मानो, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अहमद बुरा मान गया था। और अगर मैं ये करता तो फिर अपनी जान पे खेल कर तुम्हें आगाह करने क्यों आता?
سعدی کہتا ہے کہ اس کی USB کی فائلز ڈیلیٹ کر دی گئی، اب اس میں صرف فروزن پڑی ہے۔ سعدی کا ایئرپورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کا پاسپورٹ چوری کیا جاتا ہے۔ حنین کے کمرے سے ایک کارڈ چوری ہو جاتا ہے۔ غازی یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ فارس کے کان سرخ ہو گئے اور وہ شدید بے بس اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ اور کیس کا کیا کرو گے؟ نوشیروان کو سزا دلوانی ہے یا نہیں؟ فارس چند لمحے چپ رہا، پھر گہری سانس لے کر ایک عزم سے بولا، پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اگر ہاشم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کیس میں اس کو ٹف فائٹ دیں گے۔ گڈ۔ احمد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ فارس نے اپنا کندھا بیزاری سے پیچھے کیا۔ اب جاؤ، تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوگی۔ احمد جاتے جاتے مڑا اور تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ملازم پیش آدمی ہو، مگر سوری تم جیسے جاب لیس فارغ لوگ کیا جانے کہ ملازمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جا دماغ خراب نہ کر میرا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پارسائی کا، چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پارسائی کا، تو زیر بحث مقام بشر بھی آتا ہے۔ یو آر وٹنس۔ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی تھی اور ہاشم کو اشارہ کیا تھا۔ اب گواہ اس کا تھا، جیسے چاہے جرا کرے۔ جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے کسی نے اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پچھلی نشستوں پہ فارس آ بیٹھا تھا اور اس کے کہنے پہ حنین اٹھ کر جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کندھے کو چھو کر اس طرف توجہ دلا رہی تھی۔ زمر نے فارس کو دیکھا، وہ قدرے مضطرب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ زمر نے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل، وہ بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم سعدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذ لہرائے۔ کیا آپ کمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں؟ یا کیا آپ فصیح نامی اس پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں سعدی یوسف؟ کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان دو لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟ بہت سی سانسیں ایک ساتھ رک کی تھی۔ حنین بالکل سن ہو گئی۔ اسامہ شل ہو گیا۔ احمد نے فکر مندی سے گہری سانس لی۔ جواہرات مسکرائی۔ نوشیروان بے چین ہوا۔ فارس نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ ایسے میں زمر نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ صرف وہ پرسکون تھی یا سعدی جو کٹہرے میں گردن تنے کھڑا تھا؟ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے کاردار صاحب؟ کمرہ عدالت میں پھر سے مقدس سا سناٹا چھا گیا۔ سعدی یوسف، کیا آپ نے ان دو افراد کا قتل کیا ہے؟ ہاشم نے تصاویر پھر سے دکھاتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ زمر کھڑی ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر، اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے یور آنر، ہمیں عدالت کو دکھانا ہے کہ الزام لگانے والا خود کیسے کردار کا مالک ہے۔ یور آنر، اگر وکیل دفاع کو سعدی یوسف کے قتل کا الزام لگانا ہے تو اس کے لیے وہ الگ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، لیکن قانون شہادت کے تحت وہ گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ جج صاحب نے جواباً ہاشم کو دیکھا۔ وہ فوراً بولا، یور آنر، قانون شہادت کے تحت اگر گواہ کا کردار کیس کی سچائی جاننے کے لیے ضروری ہے تو ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ مسز عمر کو قانون شہادت دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ یور آنر، کیا ہمارا قانون آرٹیکل 13 میں یہ نہیں کہتا کہ کسی شخص سے زبردستی سیلف انکریمنیٹنگ سوال نہیں پوچھا جا سکتا؟ وہ بحث کر رہی تھی۔ یعنی ایسا سوال جس کے جواب میں اس کو اعتراف جرم کرنا پڑے؟ ہاشم دو بدو بولا۔ مگر یور آنر، وہ ملزم کی دفعہ ہوتا ہے، جیسے نوشیروان کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ سعدی یوسف اس کیس میں ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور جہاں تک گواہ کی بات ہے تو قانون شہادت آرٹیکل 9 کے تحت کسی گواہ کو سیلف انکریمنیشن کے باوجود خاموشی کا حق نہیں ہے۔ گواہ جواب دے گا، بھلے جواب میں اسے اعتراف جرم ہی کرنا پڑے، گواہ کو جواب دینا ہے۔
مگر یور آنر، زمر مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ سعدی یوسف ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور گواہ کا کردار جاننا واقعی ضروری ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ سعدی یوسف جواب دے۔ اعتراض رد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سعدی کو اشارہ کیا۔ زمر گہری سانس لے کر بیٹھی۔ حنین نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا، مٹھی لبوں پہ جمائے۔ وہ فکر مندی سے سامنے کھڑے سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ ادا کیے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ بات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں؟ ہاشم نے آواز میں تعجب بھر کے دہرایا۔ جی ہاں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے پرجری کیا ہوتا ہے سعدی یوسف؟ کورٹ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ہاشم اب تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، پرجری وہ ہوتی ہے جو ہاشم تم اپنے ہر گواہ سے یہاں کرواؤ گے، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اسی اعتماد سے چہرہ اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتا کاغذات لے کر جج کے چبوترے کی طرف آیا۔ یور آنر، یہ دونوں قتل سعدی یوسف نے ہی کیے ہیں، اور مگر سعدی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے ان دو انسانوں کی جان ضرور لی ہے یور آنر، مگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بہت سی سانسیں ایک دفعہ پھر رکی تھی۔ چند لمحے کو تو ہاشم بھی سناٹے میں رہ گیا۔ جج صاحب ذرا مزید ترچھے ہو کر بیٹھے۔ وہ اب پوری طرح سے سعدی کی طرف متوجہ تھے۔ یور آنر، کمار نامی گارڈ نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا۔ قید کے دوران میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا تھا۔ فصیح بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا۔ یور آنر، سیلف ڈیفینس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا، دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا، سو میں نے گناہ کیا ہے، نہ قتل۔ میں نے صرف ان کو مارا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں ان کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان کو مارنا تھا، یہ میرا حق تھا۔ کمرہ عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ نوشیروان بالکل سن سا سعدی کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اعتراف کر سکتا ہے؟ اتنا بہادر وہ کیسے تھا؟ بالآخر ہاشم جج کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سیلف ڈیفینس ہی تھا؟ یور آنر، سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا، پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق اس پہ ہوگا۔ ملک واپس آنے پہ قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی، اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفینس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس اعتراف جرم کی بنا پہ ایک GIT تشکیل دی جائے جو اس کے ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جائے۔ یور آنر، زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کاردار صاحب کو اپنا کرمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھی۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ زمر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ قانون شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے، جناب عالی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کو ملوث جرم ظاہر کرے۔ اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا، بشرط یہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہو تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم پہ اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کاردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کریں۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس ایک اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک سکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے۔
हाशिम का चेहरा बेबसी भरे गुस्से से मुतग़य्यर हो चुका था। योर ऑनर, एक आदमी अपने मुंह से 2 बंदे मारने का एतराफ़ कर रहा है और ना 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 ना। जज साहब ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी बात काटी। मिसेस उमर का पॉइंट वैलिड है, गवाह को प्रोटेक्शन हासिल है। आपने अपने मुंह से कहा है कि सादी यूसुफ इस केस में गवाह है, मुलजिम नहीं। अगर नौशेरवां कारदार अपने मुंह से एतराफ़ जुर्म करता तो अदालत उसको फांसी की सज़ा फ़ौरन सुना देती, क्योंकि वो इस केस में मुलजिम है। सादी यूसुफ गवाह है और गवाह को कानूनी हिफाजत हासिल है। मगर योर ऑनर, कम अज़ कम आपको कोई और सवाल पूछना है कारदार साहब? अब के जज साहब ने तल्खी से पूछा था। हाशिम चंद लम्हे गमो गुस्से से वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लिया और सर झटकता सादी के सामने आया। जुमर मुस्कुरा कर मुड़ी और एक चिट जंगले के पीछे कुर्सियों पर बैठी हनीन की तरफ बढ़ाई। हना, जिसको अब सांस आई थी, उसने वो चिट फ़ौरन से फारिस को पास की, जो बज़ाहिर तने तासुरात के साथ बैठा था, मगर असाब अब ढीले पड़ चुके थे। उसने कागज़ खोला। अंदर जुमर ने लिखा था, हस्बैंड डियरेस्ट, यूनिवर्सिटी क्लासेस में हर वक्त मुझे देखने और मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रहने की बजाय अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो आज ये कानून मालूम होता तुम्हें। फारिस ने अस्तग़फिरुल्लाह कहकर सर झटका था। मुंह का जायका तक कड़वा हो गया था। बाजू बढ़ाकर हनीन का कलम अचका और नीचे कुछ लिखा, फिर कागज़ तह करके आगे पास किया। उधर हाशिम की आवाज़ गूंज रही थी, सोनिया की पिछली सालगिरह पे, यानी 1 साल पहले, क्या ये दुरुस्त है कि आप सबसे नज़र बचाकर मेरे कमरे में गए थे? ये दुरुस्त नहीं है। मैंने नज़र बचाकर नहीं बल्कि सबके सामने खुल्लम खुल्ला गया था। क्यों? जुमर तक कागज़ पहुंचा तो उसने खोला। आधी तवज्जो सादी की तरफ थी। मैंने कानून पढ़ के करना ही क्या है? दुनिया जहान के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप मौजूद हैं ना। मैं तो आराम से डिनर करने जा रहा हूँ, अपने से पीछे बैठी खूबसूरत लड़की के साथ। वो कह रही है कि उसे एक सबूत देना है मुझे। जुमर ने अपके गर्दन मोड़कर उसे घूरा तो आंखों से शोले निकल रहे थे। फारिस ने आंखों में सादगी लिए, शाने अचका दिए। जुमर ने करके सर वापस फेर लिया। उधर सादी कह रहा था, मैं बाथरूम गया था और चंद मिनट में वापस आ गया था। तो आप मेरे घर से कुछ चुरा कर नहीं निकले थे? मैंने कोई नेकलेस या जेवर नहीं चुराया था, ना कोई नकदी वगैरह। सादी यूसुफ खान, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब आपने घर जाकर अपने कोट की जेब में हाथ डाला तो उसमें से कोई नेकलेस निकला या नहीं? चूँकि मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया था, इसलिए मैंने जब कोट की जेब में हाथ डाला तो उसमें से कोई नेकलेस नहीं निकला। उसने मज़े से दोहरा दिया। हनी ने गहरी सांस ली। वो सच कह रहा था। नेकलेस हना ने उसके कोट से निकाला था, खुद उसने नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। खैर, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए ये तस्वीरें देखिए सादी। हाशिम अब उसको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे चंद शॉट्स दिखा रहा था। ये हारून अबीद के उस होटल की बेसमेंट की तस्वीर है जहाँ मुबैना तौर पे आपको कैद रखा गया बकौल आपके। लेकिन जब मीडिया के नुमाइंदे वहाँ गए तो यहाँ जाले लगे थे और बरसों का काठ कबाड़ पड़ा था। इस बारे में क्या कहेंगे? सादी ने एक नज़र स्क्रीन को देखा। मेरे यहाँ से निकलने के तकरीबन 1 माह बाद मीडिया के नुमाइंदे यहाँ गए। ऐसा सेटअप करने के लिए 1 दिन भी बहुत होता है। तो आप अभी भी मिसर हैं कि नौशेरवां कारदार ने आपको यहाँ कैद रखा? हाशिम ने मसनूई ताज्जुब जाहिर किया। वो किन अखियों से जुमर को देखता रहा। उसके उठकर ऑब्जेक्शन चलाने का इंतज़ार करता रहा, मगर वो इत्मीनान से बैठी कलम दांतों में दबाए रही। उसने अपना गवाह तैयार करके भेजा था। ज़रा इस तस्वीर को जूम कीजिए कारदार साहब, ये इस तरफ से। सादी इत्मीनान से उंगली उठाकर कह रहा था। हाशिम ने सर को खम दिया और मुतलका जगह से जूम किया। ये कोने में दीवार पे, सादी इशारा करके बताने लगा। जी बिल्कुल, इन गंदे काट कबाड़ के डब्बों के पीछे दीवार पे चंद लकीरें नज़र आ रही हैं। अदालत में जमा करवाई तस्वीर में भी ये लकीरें वाज़ेह हैं। हारून अबीद के आदमियों ने इनको इसलिए छोड़ दिया कि शायद यूं ये दीवार मज़ीद खस्ता लगे, मगर योर ऑनर ये पूरी 247 लकीरें हैं। 21 मई से 22 जनवरी तक के दिन मैंने गिन रखे थे। मैं रोज़ 1 लकीर का इजाफा करता था। आप इनको गिनवा कर देख लें। ये इत्फाक नहीं हो सकता कि ये भी इतनी ही हो जितने दिन मैं कैद में रहा हूँ। वो एतमाद और सुकून से बोल रहा था। हाशिम एकदम लाजवाब हो गया था। जज साहब अब दिलचस्पी से उस तस्वीर को देख रहे थे। फिर उन्होंने फ़ाइल में एक नुक्ता नोट किया।
سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کاردارس کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے؟ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کاردارز میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار، وہ ڈٹھائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ اب کہ ہاشم نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہوں سے تعلقات ہیں سعدی یوسف، اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کیس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے، جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی سماعت پہ دفعہ اس بات کے خلاف ریبٹل ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اعلیٰ کار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے سرد موڑی سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں اس قوم کا ایک انجینئر ہوں۔ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں۔ یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فکرے دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اترا۔ فارس اپنی نشیط سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پہ دینے کے لیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تفاکر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہے تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کروا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دے کہ آپ اسے ڈنر پہ ساتھ لائیں گی۔ وعدہ۔ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ کورٹ روم سے سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کاردارز۔ نوشیروان نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ عمر اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ وہ 5 ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی؟ 2 لوگ، حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو اثر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ ڈسپوز آف کیا ہے تم نے؟ دبا دبا سا گھر آیا، ساتھ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پہ پھینکا تھا، کسی کو کیا پتا میں ادھر آ رہا ہوں؟ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، زمر نے سبھاؤ سے کہتے ہوئے تسلی دی۔ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس موو تھی، تمہیں کوئی اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پہ فوکس کرنا ہے، ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ایک ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین اس کے پیچھے لگ گئی۔ شور، ہجوم اور اس ساری چہل پہل کے درمیان میں سے گزرتی وہ بالآخر اس کی رفتار سے جا ملی۔ تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کرے گا۔ بھائی بہت ہرٹ ہوگا یوں ماموں، ہم اس کو ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکر مند اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اب اس بات کو یقینی بنانا ہوگا حنین کہ تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنی ہوگی اور اس ٹرائل کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حنین سر ہلاتی سن رہی تھی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا سو بورنگ، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کارز کی طویل قطار لگی تھی۔ جواہرات کو گو کہ ہر پیشی پہ آنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جولری پہن کے ضرور آتی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیے میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو ہیمر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔
جواہرات نے ایک نظر نوشیروان اور ہاشم کو گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ آبدار فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پہ آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کو۔ وہ موبائل سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ کار اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے؟ ہاں احمر، وہ نرم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ احمر نے پورے سکون سے چہرہ اٹھ موڑا۔ غازی نے بلایا تھا مجھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسے بتا رہا تھا وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارا کو تنگ نہ کیجیے گا ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا، مسکرا کر تابعداری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، سر کو خم دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اس سے احمر پہ پورا اعتبار تھا۔ اور یہ ہے اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپس اوکے، آئی نو میں اس میں کچھ نہیں اب کہنے لگی کیونکہ میں سٹارٹنگ میں بہت کچھ بول چکی ہوں، تو اب کچھ بھی کہنا فضول ہے اور مجھ سے اب بولا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اٹھنے کے بعد جب میں نیند سے اٹھتی ہوں نا تو میرا ایسے ہی گلا تھوڑا بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے تھوڑا پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ آپ کے لیے کچھ بھی، آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی، تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس تھرو آؤٹ جرنی کو۔ اور بہت ہی مزے کا ناول ہے، ابھی کافی دن رہتے ہیں، مطلب ابھی تھوڑا لمبا جائے گا، 3-4 باب ہیں ابھی رہتے اس کے، شاید 5 تک رہتے ہوں، لیکن کچھ ابھی میں کہہ نہیں سکتی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اگلے پارٹ میں، اگلی ایپیسوڈ نہیں، اسی ایپیسوڈ کے اگلے پارٹ میں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔